ندامت، استغفار، اللہ کی ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ عجیب بات بتاؤں، اور میں اللہ کے خوف سے جو آنسو گرا، نیچے نہیں گرا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا، پلک میں اٹک گیا، پلک میں اٹک گیا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا۔ قیامت کے دن وہ آنسو، قیامت کے دن وہ آنسو اللہ پاک سے کہے گا کہ یا اللہ میں اس کی پلک میں اٹک گیا تھا۔ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ آنسو تیرے شوق سے اور تیرے خوف سے نکلا تھا، ابھی نیچے نہیں گرا تھا، اور میں وہ پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، پہاڑ سے بڑا بن جائے گا وہ آنسو، اور پہاڑ سے اتنا بڑا بن جائے گا، پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، اتنا بڑا کہ اس کے سامنے اور جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گا۔ گرا نہیں ابھی، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ہے۔ اور میں کہ جو شخص رجب کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ الحی القیوم، اور دوسرے عشرے میں روزانہ پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الاحد الصمد، سبحان اللہ الاحد الصمد، صرف 100 بار دوسرے عشرے میں روزانہ ایک تسبیح، اور تیسرے عشرے میں پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الرعوف، سبحان اللہ الرعوف، تو میں اس کو اس قدر ثواب ملے گا۔ بیان کرنے والے اگر بیان بھی کریں گے تو اس کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس نے اپنی تمام عمر روزے رکھے، چاہے تمام عمر روزے رکھے، اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری، اگر اس نے رجب میں ایک روزہ رکھ لیا، آسمان سے ندا کی جاتی ہے اے اللہ کے ولی، امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا، وہ سیراب مرے گا، قبر میں سیراب حاصل ہوگا اور اس سے سیراب نکلے گا، قبر کی پیاس سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔ اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف آقا کی امت کو ملی ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ ثوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور ثوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ ابھی آج جیسے شب جمعہ میں ہے، رجب میں آج عبادت کر رہے ہیں، آپ کو خوش قسمتی ہو، مبارک ہو، عبادت کر رہے ہیں، ابھی مغرب پڑھی، ابھی ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، یہی تو عبادت ہے۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھ کر شب بیداری، 1 سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے اے رجب میں روزہ رکھنے والو، اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ،
अपनी नस्लों के लिए तौबा, अपनी पिछली नस्लों के लिए तौबा, अपने लिए, अपने लम्हों, अपनी रातों के लिए तौबा, अपने दिन के लिए नदामत और तौबा। सुन लो लोगो, जिब्रील क्या कहते हैं और पुकारते हैं कि तौबा के महीने का चांद निकल आया। बस उसके लिए बिशारत है जो इस रजब के महीने में इस्तिगफार करता है, उसके लिए बिशारत है जो रजब के महीने में इस्तिगफार करता है। गुस्से को ठंडा करने वाली ये सादतें हैं, अल्लाह को नाराज करने से दूर करने वाली ये नेमतें हैं। अजीब बात बताओ, और मैं जो शख्स ये चाहता है, ये गौर से सुनिएगा। मेरा एक साथी अपनी रिसाला छपता है, इसके लिए कागज जो है वो बड़ी बड़ी रीलें होती हैं, उसको क्रेन उठाती है और वो बड़े बड़े आरों में कटता है। कागज के बड़े बड़े रोल होते हैं और बड़े बड़े आरों में कटता है। वो खड़ा था, कटवा रहा था। आरा उसके अंदर जो होती है वो क्या, ब्लेड, वो टूटा और सीधा इसके सर पे आया। कैसे हटा, थोड़ा सा पांव पे निशान लगा के चला गया, थोड़ा सा ऐसे निशान लगा के चला गया। वो तो काट देता है बंदे को, जितनी तेजी से वो ब्लेड आता है तलवार की तरह। मेरे पास आया और कहा, मैंने तो बिल्लियों का लंगर लाता है, बिल्लियां तेरे लिए दुआ करती हैं, बेजुबानों की दुआ, बेजुबानों की दुआ तुझे बचा गए। आज या कल परसों मैं देख रहा था, बिल्लियां, हमारे यहां बिल्लियों का लंगर आता है, 5 लंगर अल्लाह रोज चलवाता है बिल्लियों का, परिंदों का। अभी भी परिंदों का लंगर के ट्रक आया है, बड़ा ट्रक आया है पूरा। वो मकई, ज्वार, बाजरा, गंदम, ये चीजें इस तरह की होती हैं। कोई पालतू परिंदे तो है नहीं। इंसानों का लंगर, मछलियों का लंगर, कब्रिस्तान के कीड़े मकोड़ों का लंगर, ये लंगर मुसलसल चलते हैं, 5 लंगर। और ये जो दुआएं देते हैं, आप नहीं सोच सकते। मैं देख रहा था कि लंगर को, मैंने कहा देर क्यों हुई, मैंने एक साहब को फोन किया, मैंने कहा लंगर नहीं आया, क्योंकि बिल्ली की पोजीशन ये होती है, वो इंतजार में, कोई वहां बैठी है, कोई वहां बैठी है, कोई वहां बैठी है, कोई वहां बैठी, कोई वहां बैठी। और जब वो खा लेते हैं तो फिर वो नहीं बैठे होते, उनका एक खास नजारा है। जिंदगी में तौबा की कितनी जरूरत है, मैंने पिछले वाकयात बताए हैं, या अल्लाह जाने में अनजाने में। नदामत की कितनी जरूरत है, इस्तिगफार की कितनी जरूरत है। और बाज़ औक़ात वाकयात नकदी नहीं होते। ये लफ्ज फकीर का गौर से सुनिएगा, या अपने लिए उधार हो जाता है या नस्लों के लिए उधार हो जाता है, और नस्लें उधार चुकाती हैं। नकदी नहीं होते, नकदी नहीं होते। चंगेज खान, हलाकू खान इबरत का सामान नहीं बने। चंगेज खान, हलाकू खान, अबलाका खान, जोची खान, ये इबरत का सामान नहीं बने। लेकिन क्या ख्याल है, रब की लाठी ऐसी है, बाज़ औक़ात नस्लों के लिए उधार हो जाता है। हजाज बिन यूसुफ ने सहाबा, अहले बैत, औलिया, ताबईन, तबा ताबईन को शहीद किया बेदर्दी से, और वो इबरत का निशान नहीं बना। क्या ख्याल है, अल्लाह के यहाँ कोई निजाम नहीं है। क्या जालिम और मजलूम रब के तराजू में एक ही तरह तुलते हैं? नदामत की अशद जरूरत है, अपने लिए, अपने पिछलों के लिए, अपने बड़ों के लिए नदामत की जरूरत है। कोई लम्हा ऐसा हो और रात को जब नींद खुले ना, उस वक्त नदामत, इस्तिगफार कि मौला मैं हमेशा की नींद ना सो जाऊं, उससे पहले तुझे मना के जाऊं, तुझसे मामला ठीक करके जाऊं। नदामत की अशद जरूरत है। मुझे कल हजवेरी महल से मैसेज आया कि वहां डाकू थे, मुकाबला हुआ, 2 मर गए। ऐसी तबीयत आज तक बोझ में है। ये मजमून कल के मैसेज से आया ज़हन में। डाकू कौन थे? माने जना था, कलमा पढ़ने वाले थे, अल्लाह के हबीब कमली वाले के गुलाम थे, लेकिन अमल की वजह से उनको लफ्ज लोग डाकू कह रहे हैं, लुटेरे कह रहे हैं। गोलियां लगी तो वहीं मर गए। लिखा था कि हजवेरी महल जाते हुए हमारे बाएं तरफ जो भट्ठा आता है उसके साथ वहीं मर गए। ऐसी तबीयत पे बोझ है। अल्लाह क्या करते मरे? अल्लाह तुझे क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मुझे इतला आई कि हवेली फायरिंग हुई, हवेली पे। कैसे? उन्होंने आपस में दुश्मनी थी, बंदे जेल काट के आ रहे थे, बंदे जेल काट के आ रहे थे। उनके जो मुखालिफ थे वो पहले से तैयार थे, उनको लाने वाले वो उन पे ऐसी गोलियां बरसाई वही खत्म हो गए। और एक गोली हवेली के गेट पे लगी, मुझे दिखाया, गेट की मोटी चादर भी अंदर दबी हुई थी, वही खत्म हो गया। बड़ी जरूरत है नदामत की। कई नस्लें हिसाब न दें, कई नस्लें जवाब न दें। बड़ी जरूरत है नदामत की। कई नस्लें हिसाब न दें, कई नस्लें जवाब न दें, कई नस्लों को ये पानी ना भरना पड़े, जवाब न देना पड़े। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह मैं इतना बड़ा इस्तिगफार करता हूं, अजीम से अजीम तर इस्तिगफार करता हूं, बस अपने इंतकाम से बचा दे, अपने गुस्से से बचा दे, अपनी पकड़ इन बत्श रब्बिक लशदीद से बचा दे, मुझे भी और मेरी नस्लों को। अगर मैं पकड़ में हूं किसी न किसी शक्ल में, मेरे किसी बड़े ने कोई ऐसा जुर्म किया था, माफी का कोई दरवाजा खोल दे, उनको कब्रों में माफ कर दे, मुझे दुनिया में माफ कर दे। माफी का कोई दरवाजा खोल दे, माफी का कोई दरवाजा खोल दे। अम्मी बताती हैं ये वाकया हमारे घर का है। 1983 की बात है। मेरे चचा एक अच्छी नस्ल का गधा खरीद कर लाए,
گاؤں میں ایک فیملی ہے، وہ بہت بے ترس لوگ ہیں۔ گدھا ایک دن ان کے کھیت میں چلا گیا۔ انہوں نے ہمارے گدھے کو سزا دینے کے لیے اس کی زبان ساری باہر نکال کر رسی کے ساتھ باندھ دی۔ تو کچھ دن تکلیف میں گدھا تڑپتا رہا۔ ادھر ہم لوگ گدھے کو ڈھونڈتے رہے۔ جب گدھا کسی نے بتانے پر فلاں بندے کے پاس ہے، اس کے پاس گئے تو گدھے کو گھر واپس لایا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ادھر اس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی زبان بھی بالکل گدھے کی طرح ہر وقت باہر رہتی، رالیں ٹپکتی ہیں، معذور ہے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا ہے اور 25 سال تک وہ گدھے کی طرح تڑپتا تھا روزانہ۔ آخر 2015 میں وہ لڑکا مر گیا۔ ایک جگہ گدھا تھا، آ کے گھاس کھا رہا تھا۔ ایک دفعہ روکا، پھر روکا، درانتی سے گھاس کاٹ رہا تھا۔ اس نے پکڑ کے گدھے کو اوپر سے کھال سے پکڑا اور درانتی سے پکڑا، ایسے کاٹا اور اس کی کھال کو ایسے چیرا اور اسی زخمی حالت میں اس کو اس کے گھر بھیج دیا گدھے کو۔ قدرت کا نظام۔ ایک مقدمے میں، قتل کے مقدمے 302 میں چلا گیا، جبکہ وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ سب صفائیاں ہو گئیں کہ یہ بے گناہ ہے۔ جج جب فیصلہ سنانے بیٹھا، بری کر دوں یا سزائے موت دے دوں، سامنے خوفناک گدھا آتا تھا اور منہ کھول کے کہتا تھا اگر تو نے اس کو بری کیا تجھے کھا جاؤں گا۔ جج پہ پیشی دے دیتا تھا، اگلی پیشی ہو، اگلی پیشی میں پھر۔ آخر ایک دفعہ جج نے پوچھا، ٹھیک ہے تو نے جرم نہیں کیا، کوئی ایسا جرم بتا جو تجھے یاد ہو۔ سوچتے سوچتے کہنے لگا کچھ نہیں۔ تو کہا کوئی گدھے کے ساتھ زیادتی کرے؟ ہاں، ایسے گدھا تھا اور درانتی سے میں نے اس کو چیر دیا تھا۔ کہا وہ گدھا میرے سامنے آتا ہے، جج کہتا ہے، اسے کہا میرے سامنے آتا ہے اور کہتے اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا میں تجھے کھا جاؤں گا، چیر دوں گا، جا سزائے موت، اس کو تختہ دار پہ لٹکا دو۔ اور لٹکا دیا گیا۔ جج کہتے مجھے گدھا کھاتا ہے، میں بے بس ہوں۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ شب برات آ رہی ہے انہی فیصلوں کو کرانے کے لیے، اسی زندگی کے نظام کو بدلنے کے لیے۔ یہ ہر جمعرات شب جمعہ آتی ہے اور ہر روز رات آتی ہے انہی فیصلوں کو بدلوانے کے لیے کہ مولا میرے لیے کیا فیصلے، اور ایسے فیصلے جو میری زندگی میں میری نسلوں کو چاٹ جائیں، کھا جائیں، برباد کر جائیں، اور میری زندگی کا سکھ سکوں۔ بہت بڑا ذمہ دار تھا، مرسڈیز گاڑی تھی۔ سانپ نکلا، اس نے کہا سانپ کو یہیں باندھو، پکڑو، یہیں ارد گرد اس کی لکڑیاں لگائیں، لکڑیاں لگا کے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ سانپ ادھر جائے تو آگ لگے، ادھر جائے تو آگ لگے، تڑپے، اور تڑپتے تڑپتے سانپ مر گیا۔ قدرت کا نظام ہے، جا رہا تھا، اچانک انجن پھٹا، آگ لگی، گاڑی کے لاک نہ کھلے، گاڑی کے اندر جل کے مر گیا۔ اس لیے آقا نے فرمایا سانپ کو مارو، اذیت دے کے نہ مارنا۔ جانور کو ذبح کرنا تو خیال کرنا تیز چھری ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ایک خیال کرنا ایک جانور کو دوسرے جانور سے چھپا کے کرنا، اس کو اذیت نہ پہنچے۔ ہماری لفظوں میں ندامت، ہمارے حرفوں میں ندامت، ہمارے لہجوں میں ندامت۔ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، صبح بھی، شام بھی، پل پل بھی، سانس سانس بھی۔ اور میں استغفار کرنے والا، قرآن میں کہتا ہے انہ کان قل فقل تستغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء مدرارا۔ آؤ استغفار کرو، میں بڑا غفور ہوں، کریم ہوں۔ سب سے پہلے تم پہ بارشیں برسا دوں گا، اور یہ بارشوں سے مراد صرف پانی نہیں، دولت، رزق، بیٹے، نعمتیں، عزتیں، صحت، تاج، تخت۔ اب اور پھر فرمایا اموال اور بنین، مال بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا استغفار کے بعد۔ ہاں، اموال، مال سے بڑا اموال، خزانہ نہیں، خزانے، اور بیٹے دوں گا استغفار کے بعد، اور نہریں بہا دوں گا۔ تم تھوڑی بات کیا کرتے ہو، میں نہریں بہا دوں گا۔ نعمتوں کی نعمتیں ہیں، آگے کون سی نعمت ہے؟ ہاں، اور جنت، دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت۔ استغفار پہ، صرف ندامت پہ، دن کے کسی لمحے، رات کے کسی لمحے کچھ دیر بیٹھ کے اس کے سامنے توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، اور ایسی توبہ استغفار، ایسی توبہ استغفار جس توبہ استغفار میں، اس توبہ استغفار میں اللہ راضی ہو جائے۔ اب ایک اور نقشہ دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ آج لوگوں کی باتیں آپ سے، لوگوں کی باتیں ہیں آپ کو، لوگوں کی باتیں لکھی ہوئی لوٹا رہا ہوں، تجربے، مشاہدے جو میرے پاس امانت پہنچتے ہیں۔ اب ایک اور چیز سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے سارے خاندان کے لوگوں کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ آپ کی وجہ سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا، آپ کے خاندان کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، میرا روزانہ کا سفر 30 سے 35 کلومیٹر موٹر سائیکل پر ہے۔ آپ سے سنا تھا دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے کی اللہ پہلے خیر کرتا ہے۔ راستے میں اگر کوئی کیل وغیرہ پڑا ہو نظر آئے تو میں بائک سے اتر کر کیل اٹھا کر ایک سائڈ پہ پھینک دیتا ہوں، کسی کی بائک پنکچر نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ میری بائک کئی ماہ، شکر الحمدللہ، پنچر نہیں ہوتی، کئی ماہ۔ میرے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ میرا کام بنا دیتا ہے۔ آپ کو میں مختلف نقشے دکھا رہا ہوں۔ بلی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ کیا، بلی کے ساتھ، اور اس خیر خواہی کے جذبے میں اللہ نے کیا دیا۔ اور ایک جانور کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں کیا، ایک جانور کے ساتھ۔ یہ
गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोग जलाते हैं और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये बंदे गन्ने का बेलना लगा हुआ था और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता आज शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से, रोटी सामने रख दी। कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को भट्ठी फेंक दिया, ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्ठी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज चौथी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात मुझे उस वो बंदा दिखाया, हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया, मुझे फरमाने लगे ये तीसरी नस्ल है और मैं उसकी चौथी नस्ल देख रहा हूं। उसकी तीसरी और चौथी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है, वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके वक्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता के काट जाता है, वही कुत्ता, और सुबह कांटे का निशान होता है, बकायदा सुबह कांटे का निशान होता है और चीखें होती हैं। उनके घर कोई मेहमान नहीं जाता, मेहमान नहीं जाता, डर के उसकी चीखें निकल जाती है, कोई मेहमान आज भी नहीं जाता। हर लम्हे हमें इस्तिग़फ़ार की जरूरत है, हर लम्हे तौबा की जरूरत है, हर लम्हे नदामत की जरूरत है, हर लम्हे बस इस चीज की जरूरत है तो माफ कर दे।